سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. جماعت الدعوہ آپ بھائی بہت بخوبی جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. چونکہ مہمانان گرامی موجود ہیں اور بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، موسم خراب ہے، واپس بھی جانا ہے، تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. تو بھائی جماعت کی شکل میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں، اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بچا دیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کرے گا. اللہ کی منشا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کر کے رہے گا. اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی اتارے، صحابہ بھیجے، پھر اس کے سلف اسلاف، اور آج اللہ کے فضل سے جماعت الدعوہ اس کی امید ہے. جماعت الدعوہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہے، پیش ہے. اور اس جماعت کی بنیاد رکھنے میں ہمارے بزرگ محترم جناب امیر حمزہ صاحب کا شامل ہیں، وہ اس جماعت کی بنیاد رکھنے میں شامل ہیں. تو آج اللہ کے فضل سے ہمارے لیے بڑی سعادت کا یہ کام ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. آج اللہ نے ان کی شکل میں کھڑا کیا ان کو کہ وہ قرآن کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ کے جس نے ان کو کافر بجانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی تحریروں سے، تقریروں سے، عملی میدان میں جا کے، صرف تقریریں نہیں ہیں، عملی میدان میں جا کے اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں آنے والے مہمان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. سفر بھی کافی ہے اور موسم بھی کافی خراب تھا، تو جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اپنی گونا کو مصروفیات سے نکال کے، تو بھائی توجہ سے سنیے، دل میں اٹھائیے، اجر کے لیے اس کو سن کے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں سے جائے تو ہم بدلے ہوئے ہوں، وہ نہ ہوں جو آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم جہاں بیٹھے ہیں اجر عظیم سے نوازے اور ہمارے لیے اس سیرت کی محفل کو آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا دے. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب امیر حمزہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، چیئرمین تحریک تحفظ قرآن، اور اس پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا ہے. لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، علماء کو اکٹھا کیا اور صحافیوں کو اکٹھا کیا اور اس پہ تحریریں لکھوائیں، خود لکھیں. تو میرے بھائیوں آج ہمارے پاس موجود ہیں، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے آئے ہیں، تو توجہ سے بات سنیں گا. جزاکم اللہ خیر. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے بھائی بات کر رہے تھے کہ آج موسم بڑا خراب ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں موسم ٹھیک بھی دیکھ رہے ہیں اور موسم خراب بھی. انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ہم بارش کی دعا مانگ رہے تھے. بھائی گندم کی فصل ہے، اب بارش ہو گئی ہے تو موسم خراب ہے. تو بھائی موسم ٹھیک ہی ہے، اور اتنا ٹھیک ہے کہ الحمدللہ فصلیں پکیں گی انشاءاللہ. اور آپ مسجد میں آ گئے ہو، کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ کسی کو جلدی نہیں؟ ہوڑی جا گیا کوئی نہیں. ماشاءاللہ
اچھا ایک اور بات بتلاؤں، آپ ہی نہیں کہہ رہے ساری دنیا سائنسدان، حکمران، پڑھے لکھے، دانشور سارے آج کل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج یعنی موسم بدل رہا ہے، موسم معمول سے ہٹ کر بدل گیا ہے اور متواتر بدل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک کرتا ہے، فوت کرتا ہے، مارتا ہے تو یہ زمانہ۔ اور آج کے سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس زمانے کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے جو موسم ہے وہ چینج ہو رہا ہے، لہذا بڑی بربادی ہوگی، موت آئے گی۔ میں کہتا ہوں بڑے موسم بدلے، لیکن بھائیو جو آج موسم بدل رہا ہے یہ حضرت محمد کریم کے فرمان کی وجہ سے بدل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اور دو ہی کتابیں ہیں قرآن کے بعد، ایک بخاری ہے اور دوسری مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے۔ اس لیے تو میں بال سجے پاسے بٹھائے سن، ان بٹھاؤ اتھے ہی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت سے پہلے ایک کام نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حتی تعود ارض العرب مروجم و انہارا، عرب کی سرزمین ہزاروں سالوں سے خشک ہے، ریت ہے، سوکھے اور خشک پتھر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ننھے اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ میں جب چھوڑا تھا تو پانی کوئی نہیں تھا، پھر آب زمزم ان کے پیروں سے پھوٹا، اور آج سے کوئی چند سال پہلے بھی یہی حال تھا۔ 1450 سالوں سے ریت ہی ریت، سوکھے پہاڑ، گرمی شدید ترین۔ تو دنیا سوچتی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا عرب واپس پہلی پوزیشن پر آئے گا۔ کس پر آئے گا؟ پہلی پوزیشن پر۔ وہ کیا ہے؟ مروجن۔ مروجن کا معنی ہے یہاں باغات ہوں گے، یہاں فصلیں ہوں گی، یہاں سبزہ ہوگا، ہر طرف درختیں ہوں گے، نہریں چلیں گی، نالے چلیں گے۔ مروجم و انہارا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا تعود، پہلے بھی یہاں نہریں، سبزہ، فصلیں ہوا کرتی تھیں، پھر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج میرے بھائیوں سعودی عرب نے اپنا ایک محکمہ، اس کی ڈیوٹی لگائی، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہماری جغرافیائی پوزیشن کیا ہے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے زمین پر
تجربے کر کے بتلایا کہ سعودی عرب کا وہ علاقہ جس کو ربع الخالی کہا جاتا ہے، جس کا رقبہ پاکستان کے رقبے سے، کل رقبے سے زیادہ ہے، انہوں نے کہا اس ریتوں کے نیچے صاف شفاف پانی کی نہریں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی وقت تھا کہ 10,000 سال پہلے یہاں سبزہ تھا، باغات تھے، یہاں ہاتھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اب موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سعودی عرب میں، امارات میں، قطر میں، مسقط میں ہر طرف اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ ربع الخالی کا صحرا پر اس وقت سیلاب چل رہا ہے۔ باغات بن گئے، فارم بن گئے، درخت لگ گئے، مکہ مدینہ سبز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 100 ڈیم بنایا ہے موجودہ حکومت نے، اس سے نہریں جاری کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر تبوک کے اندر برف پڑ رہی ہے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور وٹے لگے تھے، اس طائف کے اندر شدید ترین دھند اور برف باری ہو رہی ہے۔ باقی بھی سعودیہ میں یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سعودی عرب کی گاڑیاں، کاریں برف سے بھری ہوئی، مکان برف سے بھرے ہوئے، اور جہاں وہ دسترخوان ریگستان پر لگا کر کھانے کھایا کرتے تھے، برف کے میدانوں میں دسترخوان سجا کر کھانے کھا رہے ہیں۔ اونٹ جو ہیں وہ برف ہی برف ان پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ برف بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بڑھے گی۔ اچھا، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، یہ حدیث اور کتابوں میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا جب آخری دور آئے گا تو خلیفۃ اللہ المہدی وہ سامنے آئے گا، فرمایا فبایعوہ، اس کی بیعت کرنا۔ اور ان کی بیعت کہاں ہوگی؟ حرم شریف میں، کعبے کے پاس، حجر اسود کے پاس ان کی بیعت ہوگی۔ فرمایا میری اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَتَوْهُ، اس کے پاس جانا، وَلَوْ كَانَ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، ثلج کہتے ہیں برف کو، چاہے برف پر گھسٹ کر تمہیں وہاں جانا پڑے، اس امام مہدی کے پاس جانا، اس کی بیعت کرنا۔ 1450 سال پہلے لوگ سوچتے تھے، حضور نے فرمایا برف پر چل کے جانا، عرب میں برف کہاں سے آئے گی؟ آج آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بولو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب صرف قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور بھائیو زمانہ قریب ہے، نیکیاں کر لو۔ آپ لوگوں نے، اللہ اکبر، یہ جو آج کی مجلس سجائی ہے، بڑا
خوبصورت عنوان حضور کی سیرت کا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب یہ قریب کا زمانہ، اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کے شیر کھڑے ہوں گے اور ہندوستان کے جو راجے اور مہاراجے ہیں ان کو اللہ اکبر باندھ کر قیدی بنا کر لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہندوستان ٹوٹے گا۔ بولو ہندوستان ٹوٹے گا، اور ٹوٹنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ امریکہ یورپ کے اندر سکھوں کے بارے میں ریفرنڈم ہو رہا ہے کہ جناب تم اپنا ملک الگ چاہتے ہو، ووٹ ڈالو۔ لندن میں ریفرنڈم، کینیڈا میں ریفرنڈم، آسٹریلیا میں ریفرنڈم۔ ریفرنڈم سے آگے کیا ہوگا؟ خالصتان بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب خالصتان بنے گا کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ادھر اوپر سے چائنا آیا ہے، اس نے اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب پھر تازہ قبضہ کیا ہے، اور مودی دی بیبے مر گئی۔ اب جناب کانگریس والے کہتے ہیں اب بولتا کیوں نہیں؟ یہاں مسلمانوں کو مارتا ہے، یہاں کشمیر میں ظلم کرتا ہے۔ ادھر چین والے آ گئے، ہماری زمینوں پر قبضہ ہو گیا، ادھر کیوں نہیں بولتا؟ بھائیو میری بات یاد رکھنا، چائنا کی اور انڈیا کی لڑائی ہوگی، سکھ کھڑے ہوں گے، کشمیری کھڑے ہو گئے، ہندوستان کے کئی ٹکڑے ہوں گے، یہ 15، 20، 25، 18 جتنے ملکوں میں بھی تقسیم ہوگا، یہ تقسیم ہوگا، ملک اس کے بڑھیں گے، ریاستیں اس کی بڑھیں گی، پھر یہ ریاستیں بڑھیں گی، اس کے بعد مجاہدین کا دور آئے گا، پھر وہ ہر ریاست کے حکمران کو بیڑیاں ڈال کر سارا ہندوستان مسلمان بنائیں گے۔ تو جو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بولو پورا ہو کر، اور بولو پورا ہو کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں نے آغاز حضور کی سیرت کا یہاں سے اس لیے کیا ہے کہ حضور قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اللہ اللہ، اور آپ رسول ہیں، اور جتنا بھی ماڈرن زمانہ آ جائے قرآن اس سے بڑھ کر ماڈرن ہے، حدیث اس سے بڑھ کر بولو ماڈرن ہے۔ اور میرے بھائیو دنیا میں ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ظلم تھا، ظلم کی آندیاں چل رہی تھیں، اللہ اکبر۔ اور کیسا ظلم تھا؟ یہ جناب اٹلی کے اندر ایک اسٹیڈیم آج بھی موجود ہے، قیدیوں کو وہاں لایا جاتا اور بادشاہ اور اس کی ملکہ اور باقی فوج کے جرنیل، کمانڈر، سپہ سالار بیٹھ جاتے اور پھر تماشا دیکھتے۔ تماشا کیا دیکھتے؟ کئی دن کے بھوکے شیر ان کو میدان میں لاتے اور پھر جو قیدی ہیں ان کو ان کے سامنے ڈالتے اور دیکھتے دیکھتے وہ قیدیوں کو کھا جاتے۔ میرے بھائیوں شیر کی کھالوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور شیروں کے تماشے دیکھتے تھے۔ میرے حضور آئے، آپ کہاں بیٹھے؟ آپ مصلی پہ بیٹھے، کھجور کی چٹائی کا مصلی، اس مصلی سے میں آپ کو سیرت سناؤں، اللہ اکبر، کھجوروں کی چٹائی کا مصلی، بخاری کی حدیث ہے، مجلس صحابہ کی، مجلس شورا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ابھی لڑکے تھے رضی اللہ عنہ، بڑے ذہین تھے، محدث بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے۔ تو حضور نے ایک سوال کیا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بھی وہ کون سا درخت ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے؟ اس کی مثال مومن جیسی ہے۔ کوئی جواب نہ دے سکا۔
حضور نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بعد میں کہنے لگے اپنے ابا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابا جی جب حضور نے یہ سوال کیا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ میں لڑکا ہوں، باقی بڑے بڑے جلیل القدر لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے او پتر جے کدے تو نہ لے دیندا تے میری خوشی دی انتہا ہو جاندی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اب کھجور کا درخت، اس کا پھل میٹھا، تو مومن کیا ہوتا ہے؟ بولو مومن کیا ہوتا ہے؟ میٹھا۔ کافر نا امید ہو جاتا ہے، اس کی امیدوں کا درخت خشک ہو جاتا ہے، اور مومن ہمیشہ پر امید رہتا ہے، اس کا اپنے اللہ پر ایمان ہے، توکل ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت سارا سال ثابت رہتا ہے، مومن کا ایمان بھی ثابت رہتا ہے۔ آج ہم پر بڑی تکلیفیں آئیں، ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا گیا، اندر جناب رکھا گیا، کہا فلاں کا پریشر ہے، فلاں کا پریشر ہے، دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، انڈیا کا دباؤ ہے، یورپ کا دباؤ ہے، لہذا اندر رکھنا ان کو ضروری ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے حافظ صاحب اندر بیٹھ کر بھی صبر ہیں اس پر، اس لیے کہ اپنے رب پر ایمان اور توکل ہے۔ اور کیا کہا؟ بھائی صبر کرنا ہے، ملک کے اندر احتجاج نہیں کرنا، پاکستان کے کسی درخت کا پتا بھی نہیں توڑنا، راستوں کو نہیں روکنا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے صبر کر کے رب سے جنت لینا ہے، ریشم کا لباس پہننا ہے، اللہ سے حوروں کو لینا ہے۔ یہ مانگتے ہیں جو مانگتے ہیں میں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا مدرسے دے دو، میں نے کہا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا مسجدیں دے دو، میں نے کہا یہ بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا دفتر دے دو، میں نے کہا یہ بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایمبولینسیں لینی ہے، میں نے کہا یہ بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارا پیسہ لینا ہے، میں نے کہا یہ بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے بندوں کو اندر ڈالنا ہے، میں نے کہا اندر ڈال دو۔ انہوں نے کہا 4 شیڈول لگانا ہے، میں نے کہا لگا دو۔ انہوں نے کہا شناختی کارڈ بلاک کرنے ہیں، میں نے کہا کر دو۔ انہوں نے کہا ECL میں نام ڈالنا ہے تاکہ یہ باہر نہ جائے، میں نے کہا جو دل کرتا کر لو۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بڑھنا ہے، ہم صبر کریں گے، صبر کرتے رہے۔ آج میرے اللہ نے کچھ ماحول بنا دیا ہے، اللہ باقی بھی بنا دے گا۔ کیا بھئی اللہ باقی بھی بنا دے گا، اس لیے کہ ہم یاد آ رہے ہیں۔ بولو اس لیے کہ ہم یاد آ رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے تحریک حرمت رسول کا ذکر کیا، تحریک حرمت قرآن کا تذکرہ کیا۔ اللہ اللہ، ہم نے بھی یہ تحریکیں چلائیں، ہم نے امت کے اتحاد کو سامنے رکھا۔ حافظ صاحب نے بھی ایک نعرہ دیا، نعرہ کیا دیا؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ پر ہم نے کہا جان پاکستان میں قربان نہیں کرنی۔ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، پولیس کو نہیں مارنا، سیکیورٹی اداروں پر حملے نہیں کرنے۔ سارے مسلمان بھائی ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حتیٰ کہ اہل تشیع کو بھی حمدہ صاحب اس میں شامل کرو، سیاسی جماعتوں کو شامل کرو۔ مسلم لیگ نون کا خواجہ سعد رفیق، زعیم قادری، تحریک انصاف کا وہ جناب اعجاز چودھری، اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ، حتیٰ کہ ANP کے لوگ، ولی خان باچا خان کی پارٹی کے لوگ، سب کو شامل کرو۔ ہم نے سب کو شامل کیا،
اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عرش والے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے کہا تحریک چلائیں گے پر رحمت کے انداز سے چلائیں گے. حضور کے نام کو بٹا نہ لگے، قرآن بدنام نہ ہو، اسلام بدنام نہ ہو، تحریک چلائیں گے، اللہ اللہ دنیا میں پریشر ڈالیں گے پر پاکستان میں امن قائم رکھیں گے. میرے بھائیوں، اب ہمارے سامنے کیا تھا؟ دنیا کے کردار پہلے بھی آج بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے سامنے کیا رکھا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. ہم نے اپنے سامنے کیا رکھا؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، میرے پیارے مصطفیٰ آپ ان کے لیے نرم ہیں. لنت لہم، لنتا آپ نرم ہیں، یہ لین ہے، اس کا مادہ لین ہے. اور لین کس کو کہتے ہیں؟ جو انتہائی نرم ہو، ریشم سے بڑھ کر نرم ہو، ملائی مکھن کی طرح ملائم ہو. میرے پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کو ملائی بنایا، میں نے آپ کو مکھن بنایا، میں نے آپ کو ریشم بنایا، میں نے آپ کو اعلی اخلاق والا سراسر رحمت بنایا. اب رحمت کا انداز دیکھ، وہی کھجور کی بات، حکمران تختوں پر بیٹھتے تھے نا تو نیچے کیا رکھتے تھے؟ شیر کی کھال. شیر کیا ہے؟ درندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میری امت کا کوئی شخص میرا کلمہ پڑھنے والا شیر کی کھال پر نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ شیر کی کھال پر بیٹھے گا اس کے اندر تکبر آئے گا، اس کے اندر جارحیت آئے گی، اس کے اندر درندگی آئے گی. اللہ اللہ. اور حضور خود کہاں تشریف فرما ہوئے؟ کھجور کی چٹائی، اس کا مصلی، اس لیے کہ کھجور بھی میٹھی اور مصلی کا کردار بھی، بولو مصلی کا کردار بھی میٹھا. اب کیسا تھا؟ میٹھا. حضور اسی مصلی پہ تشریف فرما اور مسجد نبوی، اور جس جگہ حضور کا مصلی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور کا مصلی جس جگہ رکھا ہوا ہے اس جگہ کو رب نے کہا میرے مصطفیٰ اعلان کرو یہ جنت ہے. اور جنت میں کیا ہے؟ وہ تو دار السلام ہے، یہاں تو سلامتی ہے، یہاں تو امن ہے. حضور کا مصلی جنت میں، میرے مصطفیٰ کا نماز پڑھنے کا مقام جنت میں جو مصلی ہے وہ کھجور کی چٹائی کا مصلی میٹھا. اللہ اللہ. مقام جنت کا، سلامتی کا، رب نے جس کو دار السلام کہا، حضور اس مصلی پہ تشریف فرما اور صحابہ سامنے. اگلا منظر دیکھنا، بندہ ایک آ گیا، سادہ سا دیہاتی ہے، مسلمان آ گیا، مسجد کے سین میں آیا. اس نے، آپ کو پتہ نا ہمارے دیہاتوں میں لوگ دھوتی پہنتے ہیں، دھوتی چکی تو پیشاب شروع کرتا، اینجی کرتے ہیں بندے باہر کسی اوٹ میں جا کر. ہیں اللہ اکبر. اور یہ جو ہوتا ہے عربوں کا، اس کو کہتے ہیں صوب، ہمارے آسانی سے کہہ دیتے ہیں توپ. اور وہ جناب ٹخنوں تک، یہاں سے لے کر ٹخنوں تک ایک ہی قمیض، وہ جناب ایک ہی، نیچے بھی اوپر بھی سارا ایک. اس نے جناب تھلیوں چکے آتے ہیں جو اتنا تو سارا ہی ننگا، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے پیشاب شروع کر دیا.
اور مسجد کون سی ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے اس مسجد کا پہلا پتھر اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا اور دوسرا پتھر صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھا، حضرت علی کو سلا کر آئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ تشریف نہیں لائے تھے، پھر باقی پتھر مہاجرین نے رکھے، انصار نے رکھے، حضور کے صحابہ نے مسجد بنائی۔ یہ مسجد کتنی مبارک، مقدس، مطہر، قرآن کہے اس سے سأل التقوی۔ اور آج جو مسجد ہے، لوگ جاتے ہیں نا ننگے پاؤں مدینہ منورہ کے اندر پھرتے ہیں، ان کی عقیدت کی بات ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن میرے بھائیوں اوپر مٹی پڑتی رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک مدینہ منورہ کے اندر جہاں لگا ہو وہ اصلی حالت کے اندر موجود ہو، ایسی جگہ موجود نہیں ہے۔ اور جناب یہ جو مسجد ہے اس کے سین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حضور کے مبارک قدم بار بار نہ لگے ہوں، اوریجنل، اصلی۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ کتنی مقدس ہے۔ او بیٹو انہاں بچوں کو الگ الگ کر دیو، فاصلہ کرو انہاں دے درمیان۔ میرے بھائیوں اتنی مقدس مسجد اور اس مقدس جگہ پر جہاں حضور کے مبارک قدم لگے وہ شخص آ کر پیشاب شروع کر دیتا ہے۔ بیٹھا رہنے دو بچے، بیٹا بیٹھ میرا پتر، کوئی گل نہیں، یہ بچے ہی تو ہماری رونق ہیں، یہی تو اگلی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ بس کام اتنا کرنا ہے کہ باتیں نہ کریں، ہاں باقی تو یہ ہمارے دلوں کا پھل ہے۔ اچھا میرے بھائیوں اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ اب جب پیشاب شروع کر دیا تو صحابہ موجود، انہوں نے گھور کر دیکھا، ایسے اس کی طرف لپکے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بس یہیں پر ہی۔ صحابہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں اتنا ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی باہر تھے جہاں جوتے پڑے تھے تو وہ وہیں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور کی ساری گفتگو ہو گئی، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ فرمایا اس کو اپنا پیشاب پورا کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے پیشاب پورا کر لیا، سنتے جانا۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا تھا نا بھئی اس نے پیشاب کیا، سادہ سا پڑھ بندہ ہے، دیہاتی ہے، گمار ہے، بدو ہے، پیشاب کیا ہے، دور سے کہتا ہے او پیشاب کر لے، آ جاؤ ہوں ادھر، آ ادھر۔ ہم ہوتے تو یہی کرتے ہیں۔ میں صدقے قربان جاؤں حضور پر جو قرآن آیا اس نے میں کیا تعلیم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو بیٹی کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے۔ ہندو ہے تو وہ بھی واجب التکریم ہے، عیسائی ہے واجب التکریم ہے، یہودی ہے واجب التکریم ہے، بدھسٹ ہے واجب التکریم ہے، اس لیے کہ انسان ہے، حضرت آدم کا بیٹا ہے۔ اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا بندہ بھیجا، بندہ بھیجا۔ جب پیغام دینے والا بھیجا جاتا ہے تو عزت ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ گئے، اس کو بلا کر لائے۔
حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اب آپ نے محبت پیار سے سمجھانا شروع کیا. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو یہ اللہ کے گھر یہ مسجدیں ہوتی ہیں. دیکھنا انداز کیسا ہے. یہ کیا ہوتی ہیں؟ مسجدیں. پھر آپ نے 3 کام ارشاد فرمائے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. نمبر 2 یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. نمبر 3 یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ذکر میں تعلیم بھی آ گئی. تو یہاں یہ کام ہوتے ہیں اس لیے یہاں پیشاب کیا نہیں جاتا. اب جناب نماز کا ٹائم ہو گیا. یمن کا یہ بندہ تھا, ذوالخویسرہ اس کا نام تھا. آثار بتلاتے ہیں, یہ میری شرح ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. حدیث ہے نماز کے اندر اس بندے نے کیا کہا. جب نماز حضور نے پڑھائی تو یہ بندہ نماز کے اندر کہتا ہے یا اللہ مجھ پر بھی رحمت نازل فرما, حضرت محمد پر بھی رحمت نازل فرما, باقی کسی پر نہ فرما. اللہ اکبر. اب نماز ہو گئی. نماز کے بعد پھر بیٹھے. حضور نے کچھ نہیں کہا. پھر اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھ پر رحمت نہ فرماتے تو آتے مینوں کھا گئے سن. انہاں میریاں ہڈیاں پن دینیاں سن, پسلیاں پن دینیاں سن, میرا منہ پھیر دینا سی جے حضرت محمد نہ ہوندے. پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اس کو یاد آ گیا وہی منظر. کہتا ہے یا اللہ مجھ پر بھی رحم فرما, حضرت محمد پر بھی رحم فرما, باقی کسی تے بھی نہ فرما. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یار, اب نیا انداز, مسکرا کر فرمایا یار تم تے اللہ دی رحمت ایڈی وسیع انہوں محدود ہی کر چھڑیا پڑھ کے. پھر پیارا انداز, کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج میرے بھائیوں ٹھیک ہے ہم نے صبر کیا, ہم اندر چلے گئے, سارا کچھ کیا, پر حضور کی حرمت کا نام لے کر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, پر صحیح بات تو سمجھانی چاہیے نا. بولو سمجھانی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. سری لنکا کا ایک بندہ, نہ اس کو اردو آئے نہ اس کو پنجابی آئے, اور جناب سیالکوٹ میں فٹ بال کی فیکٹری, وہ مینیجر باہر کے ملک سے آنا تھا لوگوں نے, انہوں نے وہاں آرڈر دینے تھے. اچھا یار سیاسی جماعتوں کے بھی سٹیکر, نواز شریف زندہ باد, زرداری زندہ باد, عمران خان تبدیلی تبدیلی تبدیلی, جو اے این پی کا ہے اس نے وہ لگا رکھے ہیں, جو اہل حدیث ہے اس نے اپنے لگا رکھے ہیں, بریلوی نے اپنے, دیوبندی نے اپنے, شیعہ نے اپنے. بھئی 1000 بندہ کام کرتا تھا, ٹھیک ہے بھی لگاؤ. اس بیچارے نے کہا کہ یار یہ سارے سٹیکر لگا دو, وہ اس طرح سے ہمیں آرڈر نہیں دیتے. اب وہ کوئی ایک سٹیکر اس نے بھی اتار دیا. انہوں نے کہا اس نے تو جناب توہین کر دی ہے, حضور کی توہین کر دی, اسلام کی توہین کر دی. اس بیچارے نے کہا یار میں تو یہ جانتا ہی نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. چلو اگر تم کہتے ہو تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں. پر انہوں نے کہا لبیک, ہم نہیں چھوڑیں گے. مارنا شروع کر دیا. اب جناب وہ بیچارہ بھاگا اوپر چھت پر, وہاں مارنا شروع کر دیا. 1-2 بندے اوپر گرے, بابا کتنے چھڑن, لبیک سے نعرے. پھر اس کو اوپر سے نیچے پھینکا.
لبیک یا رسول اللہ، نام اللہ کے رسول کا، رحمت للعالمین کا، اور کام کس کا؟ اوپر سے نیچے پھینکا، پھر اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کے ایک پاؤں بچا، باقی ساری ہڈیاں، بازوؤں کی پسلیاں، سینہ، ٹانگیں، سر کی ہڈیاں، دماغ باہر نکل آیا۔ یہ جناب لبیک یا رسول اللہ، اللہ اللہ، حضور تو رحمت للعالمین ہے، انہیں جناب ابھی بھی ان کا اتنا غصہ غضب ہے، قابو میں نہیں آ رہا، انہوں نے آگ لگا کر زندہ جلا دیا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا میں خبریں چلے گی، یار یہ حضرت محمد کریم کا نام لینے والے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ حضور کی سیرت پاک بدنام، اللہ اکبر، اسلام بدنام، قرآن بدنام۔ اور تمہیں بتلاؤں، یہ تو پاکستان پر امن ملک ہے، اور یہ تو سیالکوٹ کی فیکٹری کا واقعہ ہے جہاں فٹ بال بنتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، حضور نے ایک جنگی دستہ روانہ فرمایا کافروں کے خلاف لڑنے کو۔ یہ جنگ کا میدان ہے، بولو کون سا میدان ہے؟ جنگ کا میدان ہے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی لڑنے کے لیے گئے تھے، دستہ واپس آیا، حضور کے سامنے شکوہ پیدا ہوا، شکوہ سامنے آیا، شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ جو اسامہ تھا اس نے کیا کیا کہ اس کے سامنے والے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے پھر بھی قتل کر دیا۔ اسامہ حاضر کر لیا گیا، فرمایا اسامہ بتلا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا یا رسول اللہ، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جنگ کا میدان ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب اس نے مجھ پر وار کیا تلوار کا تو میں نے اپنی ڈھال پر روک لیا، اب باری تھی میری، اور میرے نرگے میں زد میں نشانے پر تھا، جب میں نے تلوار اٹھائی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اشققت قلبہ، تو مجھے یہ بتلا کہ تو نے اس کا سینہ پھاڑا، دل کو چیرا، پھر اس پر پڑھ لیا تھا کہ اس نے دکھلاوے کے لیے کلمہ پڑھا تھا کہ سچا پڑھا تھا؟ اور ایک نیٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ جب یہ مار رہے تھے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ اب میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شققت قلبہ، اور تو نے اس کا دل پھاڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو دل کی بات سے ابھی بھی نہیں جانتا، ظاہر پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس نے بات کہہ دی ظاہر پر، ظاہر کو ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا، کیا جواب دے گا؟ حضور تک نے تکرار شروع کر دی، یہ جملہ ارشاد فرماتے گئے، حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کاش میں مسلمان نہ ہوتا، حضور کے غضب کا شکار نہ ہوتا، ایک مسلمان کے قتل کا ارتکاب نہ ہوتا، مسلمان ہوتا تو آج ہوتا۔ اور بھائیو، یہ کردار مبارک کردار، پاکیزہ کردار، آمنہ کے لال کا، عبداللہ کے چاند کا، حسن حسین
رقیہ ام کلثوم زینب کے بابل جان کا یہ سیرت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یہ قیدی پکڑ کے لے آئے. اللہ اکبر. اس قیدی کا نام کیا ہے؟ سمامہ بن اسال. اس قیدی کو پکڑا، جنگی قیدی ہے. صحابہ نے چھاپا مار دستہ دشمن پکڑ کے لائے، مشرکین مکہ کا حلیف پکڑ کے لائے. اللہ اکبر. اس کو لائے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو میری مسجد کے تھم کے ساتھ باندھ دو اور آج میں تمہیں بتلاؤں. اللہ اللہ سبحان اللہ. کہتے تو ہے نا مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور میں تمہیں بتلاؤں مدینے کی ریاست میں جیل خانہ تھا ہی نہیں. کہو سبحان اللہ. جیل خانہ نہیں تھا. جاؤ کوئی عالم مجھے آ کر بتلائے کہ مدینے میں حضور نے جیل خانہ قائم کیا تھا. نہیں بتلا سکتا. جاؤ امیر حمزہ کا چیلنج. جیل خانہ نہیں تھا. یار اتنی بڑی رحمت والا آج تک کوئی حکمران آیا ہے؟ اتنی بڑی رحمت کہ جیل خانہ نہ ہو، اس لیے کہ فوری انصاف. جا بھائی کار فوری انصاف. جا بھائی بولو جا بھائی کار. مجھے نا چند ہفتے پہلے یہ میاں چنوں کے پاس نا ہمارے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ 3 مربع زمین جج نے فیصلہ کیا کہ اب یہ تیری ہے. کتنے سالوں بعد فیصلہ کیا؟ 40 سال بعد. اس کا باپ کیس لڑتا رہا، اب خود لڑ کر. یہ تو وہ اللہ کا شکر کرے قبضہ اس کا تھا، وگرنہ سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہو جاتا، قبضہ دوسرے کا ہوتا، نہیں ملنی تھی. یہ ہماری ریاست، یہ ہماری تبدیلی. اور میں صدقے قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ، جیل ہے ہی کوئی نہیں، جیل ہے بھائی کوئی نہیں. بدر کے قیدیوں کے لیے بھی کوئی نہیں. بھائی جو پیسے دو جاؤ. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑھا ہوا ہے ہمارے بچوں کو پڑھا دو جاؤ. جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، جاؤ جاؤ بابا، ویسے ہی جاؤ ویسے ہی جاؤ. کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب یہ قیدی آیا، اور تم ذرا کسی تھانے دار تو دور دی رہ گئی گل، کسی سپاہی ہے کہ بھی ذرا تھوڑا جا بول کے بھیج تیریاں ہڈیاں پسلیاں نہ پان دیتیاں. اسی طرح ہے نا، کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ اللہ صدقے قربان جاؤں. اور میاں بادشاہ، حکمران اور بڑے لوگ، ان کی تو پھر بات ہی کیا ہے، کوئی بول کے تو بخائے. ہے بھی قیدی، ہے بھی دشمن، ہے بھی مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والا. باندھا کس کو؟ مشرک کو. باندھا کس کو؟ دشمن کو. باندھا کس کو؟ قیدی کو. کہاں باندھا؟ حضرت محمد کریم کی مسجد میں، جہاں حضور کے پاؤں مبارک لگے، جہاں حضرت جبریل آتے، جہاں قرآن آتا ہے. صدقے قربان جاؤں. پھر قرآن کی آیت ذرا ترنم سے بھی سنا دوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
کہو سبحان اللہ سونیا حبیبا اے میرے خلیلا لا امر کا لا امر کا میں تیری زندگی جی قسم کھانا کہو سبحان اللہ صحابے رحمت من اللہ لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا گھبرانا نہیں آسانی کے ساتھ تنگی ہے سونے یہ کتھوں تسا سوچ لیا کہ میں تواڈے نال ناراض ہو گئی ما ودعک ربک وما قلى فلعلک اللہ اکبر یہ سورہ الکاف ہے کیویں بھلا سبحان فلعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک علی آثارہم اگے سبحان اللہ لم تواڈے کول سننا چاہنا علم یومنو حدیث بہذا الحدیث اسفا بهذا الحديث يا الحديث بهذا الحديث اسفا سونیا ان دا غم لے کے سونیا ان دا دکھ لے کے
اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لینا اپنا بھی تا حبیبہ خیال کر لا اینا اخلاق اینا دکھ اینا غم اس میرے پیارے نبی کا نام لے کر جب تو ظلم کرے گا میرا ملک بدنام ہوگا میرے حضور کی پاک سیرت بدنام ہوگی رب کا قرآن بدنام ہوگا اس لیے حرمت رسول کا پاسبان یہ برداشت کر سکتا اور جس نے پاسبان بنایا حافظ محمد سعید وہ بھی برداشت کر سکتے نہیں اللہ اکبر تو میرے بھائیوں تقریر میں نے 1.25 گھنٹہ کرنی تھی کتنا ٹائم ہو گیا نہیں سچ بولنا بس 1.25 گھنٹہ ہو گیا اچھا چلو اب میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم نے بھی اپنا اخلاق کردار ایسا ہی بنانا ہے ہم نے بھی اپنا اخلاق کردار ایسے ہی بنانا ہے اور جب ہم اپنا اخلاق کردار ایسا بنائیں گے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ علماء کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اور چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں حضور کے ساتھ نشست ملے گی حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا نا اس کا جنت میں اونچا مقام لے کر دینے کا میں محمد ضامن بنتا ہوں اللہ اکبر جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا فرمایا جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اور اس کی طبیعت میں جھگڑالو پن نہ ہو شرع کر رہا ہوں اور وہ کہے کہ یار انہیں دن کتنے جھگڑے پہ رہا مگا میں اپنا حق چھوڑا اپنا حق فرمایا جو جھگڑے کے ڈر سے اپنے اعلیٰ اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنا حق چھوڑتا ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اپنے اس امتی کے فردوس میں جنت میں ایک سائیڈ پر محل لے کر دوں گا اللہ اکبر سبحان اللہ اور جب جنت کے اندر جائیں گے اللہ اکبر جب جنت کے اندر جائیں گے تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوگا فرمایا جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا تو جب حضور اندر تشریف لے جائیں گے آپ اپنی نشست پر تشریف رکھیں گے نور کے ممبروں پر لوگ بیٹھیں گے اہل جنت اور حضور کے ساتھ قریب اس کو جگہ ملے گی جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا چگلیاں نہیں کرے گا غیبتیں نہیں کرے گا بندے نہیں مارے گا قتل نہیں کرے گا زمینوں پر نہیں لڑے گا مقدمے نہیں کرے گا اللہ اللہ جھوٹے مقدمے نہیں کرے گا جھوٹے گواہ کھڑے نہیں کرے گا اللہ 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 اخلاق سے پیش آئے گا دوسرے کا احترام میری خیر صلی اللہ 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 تواضع اختیار کرے گا فردوس میں حضرت محمد کریم کے تخت کے ساتھ اس کی نشست لگے گی اللہ اکبر اور جب اس کی روح پرواز کر کے جائے گی نا جب اس کی روح میری تقریر کا آخری حصہ جب اس کی روح پرواز کر کے جائے گی نا تو حضور نے فرمایا جب اوپر جائے گا اللہ اکبر تو 7ویں آسمان پر فرشتے ایک لفظ بولیں گے بھائی صلاۃ و سلام حضور کے لیے ہے نا تو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا اللہ اللہ اس کے لیے 7ویں آسمان پر فرشتہ ایک لفظ بولے گا کیا لفظ بولے گا جسم اس کا زمین پر ہے بولو جسم اس کا زمین پر ارد گرد بیٹھے لوگ رو رہے ہیں بیٹے رو رہے ہیں بیٹیاں رو رہی ہیں خاوند کی بیوی رو رہی ہے اور بیوی فوت ہو گئی ہے تو خامد رو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے
سب لوگ اپنے پیاروں کو رو رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس کا اخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پاسبان، حضور کی حرمت کا پاسبان، حضور کے دین کا پاسبان، حضور کی لائی ہوئی کتاب قرآن کا پاسبان، اللہ اللہ، اس کی روح پر پرواز کر گئی ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کا آخری مقام پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ سچ بولو گے؟ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء، شہداء، اس موضوع پر پھر صحیح کبھی، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ نہیں، میں نے تمہارے اندر نہیں رہنا، میرے یار دلی دوست سجن وہ اوپر ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ حضور نے فرمایا پیشکش ہوئی تھی پر میں نے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں، بولو بے جا رہا ہوں، اللہ اللہ۔ اور جو حضور کے نقش قدم پہ چلتا ہوا اس طرح جائے گا، اللہ اللہ۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ کیا کہے گا؟ صلی اللہ علیہ کے، یہ روح جو ہے نا، روح عربی زبان کے اندر اس کے لیے صیغہ مؤنث کا آتا ہے، تو صلاۃ کا لفظ صلی اللہ علیہ کے، صلی اللہ علیہ کے، چاہے بیبا ہوئے یا بی بی ہوئے، صلی اللہ علیہ کے، تجھ پر رحمتیں ہوں اے روح، صلی اللہ علیہ کے، مولا جسد، صلی اللہ علیہ کے، مولا جسد، کنت تو میری نہ ہو۔ حضور کی حدیث میں نے کہا اس کو بھی ذرا ترنم سے پڑھ دوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے روح جو تو ہمارے پاس آ گئی ہے، تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمت ہو، اور جس جسم کو تو نے آباد کر کے رکھا تھا اس جسم کو تو چھوڑ کے آئی ہے، بے شک قبر میں جا کر مٹی بن جائے گا، پر اس پر بھی سلام ہو، تجھ پہ بھی سلام ہو، اور تیرے جسم پر بھی سلام ہو۔ اور اللہ کے بندے اپنی روح کو بھی پاک کر لے، تیرے جسم سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ اللہ۔ یہ پھر تجھے وہاں سے مجدہ جہاں فضا ملے، یہ تجھے وہاں سے پیغام ملے، یہ تجھے پیام ملے، جب تو حضور کی سنت پہ، حدیث پہ عمل کرتا ہوا جائے، اور جب قیامت کا دن ہو تو پھر کامیابی اور کامرانی ملے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم، ہم نے جو آپ کے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، یہ جتنے سننے کے لیے آئے اور بیویاں تیری بندیاں آئیں، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم تیرے بندے، یہ تیری بندیاں دور و نزدیک سے آئے ہیں، اللہ سفر کر کے آئے ہیں، بارش میں آئے ہیں، کیچڑ میں آئے ہیں، بڑی تعداد میں آئے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا تیرے فقیر ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں، سوال لیے، اللہ تیری صفتوں کے واسطے دے کے سوال کرتے ہیں۔ مولا
ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کریم کے نقش قدم پہ چلا اللہ آپ کا جانثار بنا اللہ مولا مولا اللہ 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 جانثار بنا صدقے قربان سارا جان تیرے پیارے مصطفیٰ پر جو ہیں ذی شان علی شان بلند شان مولا 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 اللہ 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 جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما اللہ ہمارے ماں باپ جو تیرے پاس آ گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا مولا تو ان پہ اپنی رحمت اور فضل و کرم نازل فرما گناہگار ہیں تو معاف فرما جنت میں ہے تو درجے بلند فرما ہم جنت میں ہے تو فردوس عطا فرما اپنا دیدار نصیب فرما ہمارے شہداء کو اللہ اونچا مقام عطا فرما اللہ آج کے اس جلسے کا بندوبست کرنے والے فردوس کے اندر ان کے محلات بنا چھوٹوں پہ ہمیں شفیق بنا اللہ اخلاق والا بنا حسد بغض سے بچا چغلیوں سے بچا بھائیوں بہنوں کا اللہ اللہ مردہ کا گوشت کھانے سے محفوظ فرما غیبتوں سے تجسس سے جاسوسیوں سے محفوظ فرما اللہ تواضع عطا فرما ہمیں خاکسار بنا اللہ متکبر نہ بنا مولا اللہ تکبر نہ بنا شیخ متکبر نہ بنا شیخیاں بگارنے والا نہ بنا اللہ خاکسار اور عاجز بنا دنیا میں بھی سچی عزت عطا فرما موت کے وقت بھی سچی عزت عطا فرما آخرت میں بھی سچی عزت عطا فرما نبیوں کا صحابہ کا صالحین کا ساتھ نصیب فرما مولا اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ اللہ پروفیسر حافظ محمد سعید اللہ اپنے بندے کو اور ان کے ساتھیوں کو آزادیاں عطا فرما ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما پاکستان کو استحکام عطا فرما اہل کشمیر کو آزادی عطا فرما اللہ وہ ہمارے بچے وہ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں دوپٹے تار تار ہو گئے عزتیں رڑ گئی عزتیں سے کے باغوں میں اللہ مولا تار تار ہو گئی یہ تار تار کرنے والے ان کو تار تار کر دے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے اللہ اہل کشمیر کو آزادی دے دے کشمیر کو پاکستان بنا دے پاکستان کو صحیح معنوں میں مدینے کی ریاست بنا دے اپنے حبیب کا اخلاق کردار اور نظام عطا فرما دے سچے لوگوں کو ہمارا حکمران بنا دے 2 نمبر اور دوغلوں سے نجات عطا فرما دے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے مولا مولا اللہ اللہ مولا یہ جتنے بیمار ہیں صحت تندرستی عطا فرما دے جن کا دل کمزور ہے تکڑا کر دے یا اللہ جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں جوڑ ملا دے یا اللہ یہ بوڑھے بزرگ جن کی آنکھوں کی بینائی کم ہے روشنی پوری کر دے اللہ سماعت کو بھی ٹھیک کر دے اللہ ساری بیماریاں دور فرما دے جو دعائیں کر کر علاج کر کر تنگ آ گئے مولا سے عطا فرما دے جن کے گھروں میں سائے شیطانوں کی تکلیف ہے سورہ البقرہ اور معوذتین کے برکت سے اللہ گھروں کو شیطانوں کی نجاست سے پاک کر دے ہمارے جسموں کو شیطانوں ابلیسوں کی نجاست سے صاف کر دے مولا قرآن کو دلوں کی بہار بنا دے مولا قرآن کو دلوں کی بہار بنا دے آپس میں اللہ اخلاق عطا فرما دے مولا جب موت کا وقت آئے زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے ماتھے پر پسینہ آ جائے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے مولا موت کا دن خوشیوں کا دن بنا دے اپنے سے ملاقات کا دن بنا دے حوروں سے ملاقات کا دن بنا دے نبی
نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین سے ملاقات کا دن بنا دے، فرشتوں سے ملاقات کا دن بنا دے، مولا قبر میں کامیاب کر دے، امتحان میں کامران کر دے۔ جب قیامت کا دن آ جائے حضرت محمد کریم کے پاک مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پڑا دے، لواء الحمد کے نیچے جگہ دے دے، حشر کے دن VIP بنا دے۔ تیرے قرآن نے کہا دیوار کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، جس جگہ رحمت ہوگی وہاں ہماری نشستیں سجا دے، وہاں کرسیوں پر بٹھا دے۔ اللہ میرے مولا پل صراط پر سے، صراط اس رات سے، پل صراط سے بجلی کی رفتار سے پار لگا دے۔ مولا مقام شفاعت پر تیرے پیارے حبیب شفاعت فرمائیں گے، اس شفاعت کے رجسٹر میں ہمارا نام درج فرما دے۔ تیرے حبیب اپنا وفد لے کر جنت میں داخل ہوں گے، فرشتہ پوچھے گا من انت، آپ فرمائیں گے انا محمد، کہے گا جب سے جنت بنا یہیں کھڑا ہوں، آرڈر ہے کہ جب حضرت محمد کریم آئے تو دروازہ کھولنا ہے، وگرنہ دروازہ نہیں کھولنا۔ 100 سال جتنی مسافت چوڑا جنت کا دروازہ کھل جائے گا، حضور اپنا قدم مبارک اندر رکھیں گے، مولا اس پاک وفد کا یہ جتنے آئے گئے تیرے بندے بندیاں اس وفد کا حصہ بنا دے، اللہ اس وفد کا حصہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔